بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بید عباسی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل سوال تو بنتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں فلسطین کی ہسٹری کے بارے میں۔ فلسطین دوستو دنیا کا وہ واحد مقام ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول اور یہودیوں کے لیے وہ مقام جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے لیے یہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہاں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا۔ یہ دنیا کا وہ واحد مقام اور جگہ ہے جو نہ صرف ایک مذہب بلکہ 3 بڑے مذاہب کے لوگوں کے لیے مقدس جانی جاتی ہے۔ تاہم 2500 سال پہلے سے اب تک اس سرزمین کو بہت سی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے مکینوں کو کئی دفعہ لام مکی ہونا پڑا۔ اس کی گلی اور کوچے بہت سی جنگوں کی صدائیں دیتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں نے راج کیا تو کبھی یہاں پہ یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے اپنے طرز عمل سے اس کی تعمیر کروائی۔ آج یہ جانیں گے 2500 سال پہلے شروع ہونے والا یہ پہلا حملہ کیسے 1917 میں دوبارہ یہودیوں کے پاس چلا گیا۔ مسلمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ چلو شروع کرتے ہیں آج فلسطین کی ہسٹری۔ فلسطین پہ پہلا حملہ 2500 سال پہلے سلطنت بابل کے بادشاہ نے کیا۔ 587 قبل مسیح میں یہ حملہ ہوا۔ سلطنت بابل کے بادشاہ نے ہیکل سلطانی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تاہم بہت سے یہودیوں کو قیدی بنا دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو اس پہلے حملے میں جلا وطن ہونا پڑا۔ تاہم تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسی حملے کے دوران تابوت سکینہ غائب ہو گیا۔ ایک ایسا صندوق تھا جس میں مسلمانوں کی مقدس چیزیں موجود تھیں۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور مختلف انبیاء کی نشانیاں موجود تھیں۔ لیکن اس حملے کے بعد اس صندوق کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یوں ہسٹری شروع ہوتی ہے فلسطین پہ اٹیک کی، جو پہلا اٹیک کرتے ہیں سلطنت بابل کے بادشاہ۔ مسلمانوں کا پہلا راج آج سے 2500 سال پہلے آتا ہے فلسطین کی سرزمین پر۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد 539 قبل مسیح ایران کے پہلے بادشاہ سائرس اعظم نے سلطنت بابل کو فتح کیا۔ وہ تمام یہودی قیدی جو سلطنت بابل کے بادشاہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، ان تمام قیدیوں کو آزاد کروایا۔ سلطنت بابل کے بادشاہ نے جب پہلا حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا۔ تاہم ایران کے بادشاہ نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنوایا۔ 63 قبل مسیح میں رومی یروشلم ہوئے۔ یہ تیسرا حملہ تھا اور ہیکل سلیمانی کو پھر تباہ کیا گیا۔ یہ تاریخ میں دوسری مرتبہ ہوا کہ ہیکل سلیمانی کو دوسری دفعہ تباہ کر دیا گیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام و نشان ختم کر دیا گیا، اور یہودیوں کو ایک مرتبہ پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت گزرتا گیا اور کیسر روم کا اقتدار مسلمان بادشاہوں سے گزرتا ہوا یہودی بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ جب روم کا اقتدار ایک یہودی بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ یہی وہ وقت تھا جب فلسطین کی سرزمین پہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا۔ ایک وجہ تو یہ سامنے آ گئی کہ عیسائی اس کو مقدس کیوں سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد پہلا حملہ یروشلم پر 17 صدی عیسوی میں رومی شہنشاہ کٹوس نے کیا۔ یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، زندہ رہ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد یہ پہلا حملہ تھا۔ 6 صدی بعد 638 عیسوی میں مسلمانوں کے خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے حضرت عمر بن عبد الخطاب کا دور تھا۔ حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کو دوبارہ آزاد کروایا۔ یہ وہ پہلا واقعہ تھا جب ایک بھی جانی نقصان کے بغیر
قبلہ اول اور مسجد اقصی کو مسلمانوں کے قبضے میں واپس لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس حملے کے بعد مسلسل 500 سال تک مسلمانوں نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کی، لیکن 500 سال گزر جانے کے بعد 1099 میں دوبارہ پہلی صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ جب پہلی صلیبی جنگ چھڑ جاتی ہے تو مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور ایک مرتبہ پھر عیسائیوں کے پاس دوبارہ بیت المقدس کا کنٹرول چلا گیا۔ مسجد اقصی میں رد و بدل کیا گیا، مسجد میں بہت سے کمرے بنائے، گرجا گھر بنائے گئے، بہت سی عمارتیں بھی بنائی گئی اور مسلمان سلجوق ریاست ہٹ چکی تھی۔ اس وقت تمام کنٹرول عیسائیوں کے پاس۔ عیسائیوں کے اس حملے کے بعد مسلمان دن بدن کمزور ہوتے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک ایسا مرد مومن بھیجا۔ جی ہاں، تو ان کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے نہ صرف ایک حملہ کیا بلکہ 16 مسلسل حملے اور 90 سے لے کے 100 سال کی محنت کے بعد مسلمانوں کو دوبارہ یہ مقام دیا کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کر سکیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس اور مسجد اقصی پہ دوبارہ اپنا قبضہ جمایا تو 7 دن تک مسجد اقصی کو عرق گلاب سے دھویا گیا۔ مسلمانوں کی خوشی کی کیا حد ہوگی کہ کئی 100 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کا کنٹرول۔ 15ویں صدی سے لے کے 1917 تک بیت المقدس اور مسجد اقصی کا کنٹرول رہتا ہے سلطنت عثمانیہ کے پاس، لیکن بدقسمتی سے 1917 میں ایک مرتبہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں میں بانٹ دی جاتی ہے اور برطانیہ بیت المقدس پر دوبارہ حملہ آور ہو کے قبضہ کر لیتا ہے۔ پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہاں بسایا جاتا ہے۔ طویل منصوبہ بندی کے بعد 1948 میں یہودیوں نے اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ فلسطین اور قریبی ممالک نے جنگیں بھی لڑی، لیکن اس ریاست کا نام اسرائیل رکھا گیا اور وہ اسرائیلیوں نے جگہ نہیں چھوڑی۔ بہت سی جنگیں ہوئیں جن کو عرب اسرائیل جنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی وہ زمین چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ 1917 سے لے کے 2023 تک آج جو حالات دیکھنے پڑتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آخر میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کو اپنا قبلہ اول بچانا چاہیے اور مسجد اقصی کی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اگر 100 سال کے بعد دوبارہ مسجد اقصی کا قبضہ اپنے پاس لا سکتے ہیں تو اب دوبارہ مسلمان کیوں نہیں؟ اب تو مسلمان چاروں طرف سے اس زمین کو گھیرے ہوئے۔ سلطان صلاح الدین نے مسلسل 16 حملے کیے تھے، ہم کیا ایک حملہ بھی نہیں کر سکتے؟ یاد رہے ہم نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو کبھی بلانا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطن خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلاطن خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔